بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم آپ کو مرسلین سٹوریز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مجھے اپنی کزن سے بے حد محبت تھی، اسے بھی مجھ سے محبت تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے جیتے تھے، ہمارے خواب تھے ہم زندگی بھر ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ اسے تھوڑا سا بھی درد ہوتا تو میں تڑپ جاتا، مجھے بھی تکلیف ہوتی تو وہ اداس ہو جاتی۔ میں نے ہمیشہ اس کے خواب دیکھے، اس نے میرے خواب سجائے۔ جانتے ہو بھائی، وہ میری ہر بات پہ سر جھکایا کرتی تھی، میں کچھ بھی کہتا وہ انکار نہ کرتی۔ میں سادہ سا تھا، میں اتنا ہوشیار نہ تھا، لیکن اس نے مجھے بھی سکھایا۔ وہ میرا ہیئر سٹائل ٹھیک کرتی، مجھے بتاتی کس رنگ کے کپڑے خریدو، اور ہاں وہ مجھے نماز پڑھنے کا کہتی۔ میں نماز قضا کرتا تو وہ مجھ سے بات نہ کرتی، مجھ سے ناراض ہو جاتی۔ جانتے ہو وہ مجھے کیا کہتی تھی؟ آپ میرے اللہ کی نماز ادا نہیں کر سکتے تو میں آپ سے نکاح کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ پھر میں اس سے وعدہ کرتا اب نماز قضا نہیں کروں گا اور راضی ہو جاتی۔ اس سے بات کے لیے کیے بنا میرا ایک بھی لمحہ نہیں گزرتا تھا۔ وہ میری بہت عزت کرتی تھی، میں اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ وہ بہت نرم دل سی تھی، اس کی ایک عادت تھی کہ کوئی کتنا بھی درد دے وہ خاموش رہتی، چپکے سے آواز دبائے ہوئے جی بھر روتی، پھر منہ دھو کر سب سے یوں بات کرتی جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، کبھی شکوہ نہ کرتی۔ میں اس سے ناراض ہو جاتا تو اداس ہو جاتی، مجھے میسیجز کرتی، مجھے آواز دیتی، مجھے منانے کی کوشش کرتی۔ میں جان بوجھ کر اسے تنگ کرتا، پھر وہ ایک جملہ کہتی، فرحاد دیکھنا جب مجھے کھو دو گے نا پھر قدر کرو گے، روتی ہوں دیکھنا تم بھی رویا کرو گے، ہنسنے لگتا پاگل تم کو خود سے جدا کون کرے گا۔ میں اس سے پیار بھری باتیں کرتا، اس کو خوشیوں کے ہاں دیتا، ہم صرف محبت کرتے تھے، لیکن ہمارے نہ تو رشتے کی کوئی بات ہوئی تھی۔ میں اپنی ماں سے بات کرنا چاہتا تھا، اس سے پہلے ہمارے گھر پیغام آیا عائزہ کا رشتہ کر دیا ہے اس کی خالہ کے بیٹے سے۔ میں نے جلدی سے اسے فون کیا اور وہ رو رہی تھی، مجھے کہنے لگی فرحاد میرے لیے اب دعا کرنا۔ میں کمرے میں بیٹھا رونے لگا، عائزہ مر جاؤں گا۔ وہ مجھے سمجھانے لگی فرحاد پاگل نہ ہو، امی ابو نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بہتر ہے، ہماری قسمت میں یہی تھا۔ میں نے بہت منتیں کی، اسے بھاگ جانے کا بھی کہا، وہ 5 وقت کی نمازی تھی، وہ کیسے کچھ غلط کر سکتی تھی۔ جب اس کا نکاح تھا تب سب کو پتہ چلا ہم ایک دوسرے کو چاہتے تھے، تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کی مہندی تھی، میں ہمت کر کے اس کے پاس گیا، سب کزن جانتے تھے ہماری محبت کے بارے میں۔ خود کو سنبھالا، اس کے پاس بیٹھا جا کر، اس نے مہندی والا سوٹ پہنا تھا، میں نے اسے ایک گلاب جامن کھلایا، میں مسکرا رہا تھا۔ میں نے جب اس کی آنکھوں میں دیکھا، نہ جانے کس سے ایک سمندر آنسو کا نکل آیا، وہ زاروں قطار رونے لگی، میں بھی رونے لگا، سب ہماری طرف دیکھ رہے تھے، ہم ایک دوسرے کو سینے سے لگانا چاہتے تھے۔ میری بڑی بہن نے مجھے تھاما، کمرے میں لے گئی، میں اونچی آواز میں کہنے لگا خود کو اتنا برباد کروں گا، اتنا برباد کروں گا، تیری جدائی میں دیکھنا مجھے دیکھ کر لوگ رویا کریں گے۔ جس سے اس کی شادی ہو رہی تھی وہ اچھا انسان نہیں تھا، وہ شرابی تھا، میں درد میں تھا، کسی کی زندگی، کسی کا پیار، کسی کی چاہت، کسی کے دونوں جہاں، کسی کی بے روزگاری کوئی خرید لیتا ہے۔ میں نے اپنی امی کے سامنے ہاتھ جوڑے، منتیں کی، امی عائزہ کو بچا لو، اس کا کزن اچھا انسان نہیں ہے،
میں نے اللہ سے دعا کی وہ میری نہیں تو نہ ہو لیکن اسے اس انسان سے بچا لو جو اسے تیری زندگی جہنم بنا دے گا۔ نکاح سے پہلے اس نے مجھے کہا تھا فرحاد محبت میں مل جانا ضروری تو نہیں ہوتا، ہم سب اپنی اپنی قسمت لے کر آتے ہیں، قسمت کے سامنے کسی کا زور ہے۔ اللہ تم کو اچھی شہزادی نصیب کرے۔ میں اسے چیخ کر دل کا حال بتانا چاہتا تھا لیکن کیا ہوا، اس کا نکاح ہو گیا، وہ بیاہ کر چلی گئی۔ میں بہت رویا، میں تڑپا، میں آگ میں جلا، میں نے منتیں کی، ہاتھ جوڑے، سجدے کی دعائیں مانگی، سب رائے گاں۔ پھر 7 ماہ بعد وہ ایک دن امی کے گھر میں آئی، اتفاق سے ان کے گھر گیا، وہ امی کے پاس بیٹھی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا، اس کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے۔ مجھے دیکھ کر اس نے نظریں چرا لیں۔ میں نے حال پوچھا اس کا، وہ مسکرا کر بولی میں ٹھیک ہوں فرحاد، اس کے شوہر نے اسے مارا تھا، وہ آج بھی غم چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنے میں مسجد میں اذان ہونے لگی، مجھے مسکرا کر بولی پاگل اب بھی نماز پڑھتے ہو یا اب چھوڑ دی؟ میں مسکرایا، ایزا میں اب امامت کراتا ہوں۔ وہ پیار سے بولی ویسے داڑھی میں پیارے لگتے ہو۔ اس نے مسلح اٹھایا، نماز پڑھنے لگی۔ میں نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ اپنی اس نیک بندی پر رحم فرما۔ دن گزرنے لگے، مجھے خبر ملتی رہتی، آج اس کے شوہر نے اسے بہت مارا، آج وہ ہسپتال میں ہیں۔ میں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا سوچا، اس کی امی ابو سے بات کی لیکن انہوں نے کہا بیویوں کو سب برداشت کرنا ہے۔ میں نے کہا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ اتنا ظلم سہا جائے، کل وہ آپ کی بیٹی کی لاش آپ کے سامنے ہوگی، پھر کیا جواب دو گی اللہ کو؟ میں نے ایزا کو فون کیا، ایزا بس کرو یہ ظلم سہنا، تم پڑھی لکھی ہو، سمجھدار ہو، اسلام نے عورت کو بہت عزت بخشی ہے۔ میں نے ایزا کو ہمت دی، اس کو طلاق لینے کا کہا۔ اس کے شوہر نے مجھے بہت دھمکایا، بہت جھگڑا بھی ہوا لیکن بالآخر بہت سی مصیبت کے بعد طلاق ہو گئی۔ پھر ایزا کی رضا سے عدت کے دن مکمل ہونے کے بعد سادگی سے اس سے نکاح کر لیا۔ ہم دونوں نے ایک بہت دردناک خواب دیکھا جسے جھیلا، پھر اس سے نجات حاصل کی۔ ہمارے 6 بچے ہیں، ایزا ان کو پڑھا رہی ہے۔ میں نماز پڑھ کر آیا تھا، سوچا آپ کو اپنی زندگی اور اپنے ہم سفر پہ گزرے دردناک لمحات کے بارے میں بتا دوں۔ ہم دونوں بہت خوش ہیں، آج میری بیٹیاں ہیں، میں نے ان پہ اپنی مرضی مسلط نہیں کروں گا، ان سے پوچھ کر رشتے کروں گا۔ صرف بیٹوں کو حق نہ دو، بیٹیوں کو بھی مرضی پوچھا کرو۔ کسے درندہ صرف ماں باپ ہوتے ہیں جو نکاح کے بعد بیٹی کے کان میں کہتے ہیں اب سسرال سے تمہارا جنازہ ہی اٹھے۔ کیسے ظالم ہوتے ہیں وہ ماں باپ جو بیٹی کے زخموں کو دیکھ کر کہتے ہیں بیٹی صبر کر، گھر ایسے ہی آباد ہوتے ہیں۔ بیٹیوں کے لیے سب قانون کیوں؟ بیٹی کا جنازہ اٹھانے سے بہتر ہے بیٹی کے حق میں بہتر فیصلہ کریں۔ اس کہانی کا مقصد طلاق لینا یا کوئی غلط فیصلہ کرنا نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کوئی لڑکی اپنی ناجائز محبت کی خاطر اپنا گھر تباہ کر لے۔ یہ کہانی آپ کو صرف ایک آئینہ دکھانے کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کل نئی ویڈیو کے ساتھ، خدا حافظ۔